اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ جو بھی شخص اس کو پڑھ لے گا، صرف ایک تسبیح، زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات، وہ دنیاوی ہیں یا کوئی سی بھی ہیں، اس کی فوری طور پہ قبول ہو جائیں گی۔ زیادہ تر ہم لوگ دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں، یعنی کہ ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ یا اللہ مجھے اس شخص سے ملوا دے، یا میری اولاد کو کامیاب کر دے، یا مجھے جاب مل جائے اس طرح کی، یا میرے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے۔ اس طرح کی دعائیں ہم مانگتے ہیں جو کہ دنیاوی ہیں۔ جو ہماری آخرت کے لیے دعائیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی، کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر۔ قیامت کے دن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، ہر کسی کی اپنی الگ مشکلیں، الگ حاجت ہے۔ ہر انسان آج کل کے دور میں رزق اور دولت کے حصول کے لیے بہت پریشان ہے۔ جس کے پاس ہے وہ بھی، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی۔ لیکن جو لوگ غربت کا شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یا پھر وہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا پھر اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہیں، کوئی سا بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے، چاہے آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ نے نیت اس چیز کی کرنی ہے جو مقصد ہو آپ کا۔ ناظرین، یہ پریشانیاں، غم، یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ سب غم، پریشانیاں اور بیماری یہ سب چلتا ہے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے پورا قرآن ہماری شفا ہے۔ نماز، ہمارے تمام بگڑے کام خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ کثرت سے جو بھی شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ و کبیرہ ہیں، وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضائل ہیں، اتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار پڑھنے کی، پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کوئی بھی وظیفہ کریں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی تو ضروری، لازمی، اور ساتھ کثرت سے استغفر اللہ۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 70 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کریں روزانہ، چلتے پھرتے ہی پڑھ لیا کریں 70 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں۔ پڑھنے کے بعد حضور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے معافی مانگ لیجیے۔ بے شک وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب بندہ اسے توبہ کرتا ہے تو پوری توبہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ بہت ہی مختصر سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ مختصر وظیفے بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ پورے توجہ اور یقین کا عمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، نہ کہ جلد بازی میں پڑھ لو، پھر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔
باوضو آپ نے مصلے پہ بیٹھ جانا ہے، اور عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پورے یقین کے عمل کے ساتھ آپ ایسا کرو کہ ہم مکہ شریف میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کی تھی۔ ہر انسان کی الگ مقصد ہے، الگ حاجت ہے۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا، وہ دنیاوی ہے یا دنیاوی نہیں ہے، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے فوری طور پہ وہ ہے درود ابراہیمی۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ دعا جو ہم نماز میں درود کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص پڑھتا ہے، ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے۔ کوئی ایسا ہوگا نہیں جو نماز نہیں پڑھی ہوگی کسی نے زندگی میں، ایسا ناممکن ہے مسلمان ہو کے۔ تو جو بھی شخص، اس کو آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا جو ہم نماز میں درود کے بعد پڑھتے ہیں، اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اس دعا کو آپ نے 1 تسبیح پڑھنا ہے۔ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے 1 تسبیح پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ وہیں بیٹھ کے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے وہ آج کے دن کر لیں، کل کے دن، یا کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی مانگیں گے، دنیاوی ہوگا یا آخرت سے ہوگا، آپ کا وہ فوری طور پہ قبول ہو جائے گی، صرف ایک دعا پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بات اللہ میں قبول۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔